اگر لوگوں کو غسل ان کی بیویوں نے دینا شروع کر دیا، ہماری دال روٹی کہاں سے چلے گی؟ ہمیں وہ مرنے کے بعد جو میت کی چارپائی، میت کا بستر، میت کے جوتے، میت کے کپڑے اس مردہ خور مولوی کو ملتے ہیں، پھر وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ مسئلہ ہی بنا دو کہ مرنے کے بعد خاوند اپنی بیوی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، بیوی اپنے خاوند کے منہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور یہاں صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا اپنی بیوی اسماء سے کہہ رہے ہیں، میں مر جاؤں تو مجھے غسل تو دینا، اے میرے بیٹے عبد الرحمن اپنی ماں کا ساتھ دینا۔ اپنے مال میں سے 5واں حصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نے خیرات کرنے کی وصیت کی، اور پھر فرمایا خلافت کی ابتدا سے اس وقت تک سنو ذرا صدیق کائنات کی بات کو، ان پہ تہمتیں لگانے والوں، زبانیں دراز کرنے والوں، گالیاں دینے والوں، ان پر طنز کرنے والوں، ابو بکر مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری آل اولاد، میں نے ابتدائے خلافت سے لے کر آج تک بطور خلیفہ مسلمانوں کے بیت المال سے جتنا پیسہ لیا ہے وہ سارا میرے مال میں سے واپس کر دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا خلافت کا بوجھ سنبھالنے کے بعد گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا لے کر بازار میں بیچنے کے لیے نکلے۔ عمر بن خطاب نے کہا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے اپنے گھر کا روزگار بھی تو چلانا ہے۔ کہا اگر آپ ان امور میں مشغول ہو جاؤ گے مسلمانوں کے نظام حکومت کون چلائے گا؟ آپ اپنے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر لو۔ اور وفات کے وقت کہا وہ وظیفہ جو ابتدائے خلافت سے لے کر آج تک ابو بکر لیتا رہا، آج میرے مال میں سے، میرے ترکے میں سے وہ سارا ادا کر لو۔ وفات سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ کہا گیا دوشنبے کا دن ہے۔ پوچھا گیا اگر میں اسی رات مر جاؤں تو کل کا انتظار نہ کرنا، اگر میں اسی رات مر جاؤں کل ہونے کا انتظار نہ کرنا، مجھے فوراً دفن کر دینا، کیونکہ وہ لمحہ مجھے بڑا عزیز ہے جب میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کے پہلو میں دفن ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایام مریض، ایام بیماری میں کسی نے بغرض علاج کہا، امیر المومنین حکیم کو بلاتے ہیں، حکیم کو آپ کی نبض دکھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی دوائی ہی دے دے گا۔ فرمانے لگے میں نے حکیم کو دکھایا ہے۔ سائل کہتا ہے پھر حکیم نے کیا کہا ہے؟ کہا حکیم نے جواب میں کہا ہے انی فعال لما یرید، ہم جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، میرے اللہ کی طرف سے موت کا وقت قریب سے قریب تر ہو چکا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہم کو کسی دوائی کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اس دھرتی سے اگلے جہان کی طرح منتقل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی وفات پر صحابہ کرام کن جذبات کا اظہار کرتے ہیں؟ سنیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اے میرے بابا اللہ آپ کے چہرے کو منور کرے، آپ کی کوششوں کا نیک پھل لائے، آپ نے اپنے اٹھ جانے سے دنیا کو ذلیل کر دیا اور آخرت کو عزیز کر دیا۔ اگرچہ آپ کی وفات کی مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت سے کم ہے، لیکن اللہ کی کتاب صبر کرنے پر نیکی کا وعدہ کرتی ہے۔ میں آپ کی اس وفات کی مصیبت پر صبر کرتی ہوں اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں اے رسول کے خلیفہ، آپ نے اپنی بات اپنی قوم کو سخت تکلیف میں مبتلا کر دیا، آپ کی شان بہت بلند ہے، میں آپ کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں یہ تہمت لگانے والوں کہ ابو بکر نے علی کی حکومت کو چھینا تھا، یہ تہمت لگانے والوں کہ ابو بکر علی کے دشمن تھے، ارے صحابہ اور اہل بیت وہ آپس میں محبت کیا کرتے تھے، ان کے آپس میں پیار اور محبت کے رشتے قائم تھے۔ نہیں یقین تو سنو،
علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کی قسم سب سے پہلے اسلام آپ لے کر آئے، سب سے زیادہ ایمان کو آپ نے اپنے دل میں بسایا، اللہ کی مخلوقات میں بہترین مخلوق آپ، اور سب سے زیادہ کامل یقین والے آپ۔ اسی لیے تو ابو جہل کی بات سن کر کہا تھا اگر تو کہتا ہے میرے آقا نے کہا میں معراج پہ گیا تو سن، اللہ کی قسم میرے آقا نے جو کہا وہ سچ کہا۔ ابو جہل نے کہا دل مانتا ہے، عقل مانتی ہے، کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے کہ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور علی بھی گواہی دے رہے۔ اے صدیق کائنات، اے صدیق اکبر، آپ سب سے بڑھ کر کامل یقین والے تھے اور سب سے زیادہ غنی تھے، سب سے بڑھ کر نبی کی حفاظت کرنے والے، اسلام کی خدمت کرنے والے، فضل اور سیرت میں صحبت میں آپ کو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ بڑی نسبت تھی۔ اللہ آپ کو اسلام، رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابو بکر آپ نے اس وقت رسول کی تصدیق کی جب لوگ ان کی تکذیب کر رہے تھے، آپ نے اس وقت غمخواری کی جب لوگ نبی کو غم دے رہے تھے، آپ نے اس وقت نبی کے ساتھ اپنی مال اور جان میں سخاوت کا معاملہ کیا جب لوگ بخل کر رہے تھے۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ نے اپنی کتاب میں صدیق کہا۔ یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے وہ عظیم ترین ہستی ہے جس کو عرش والے رب نے اپنی کتاب میں صدیق کہا، اور آپ کی شان میں یہ آیت اتری والذی جاء بالصدق، پھر فرمایا اس سے مراد آپ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اسلام کا قلعہ ہیں۔ فرمانے والے علی فرما رہے ہیں ابو بکر کی شان میں، کفار کو ذلیل کر دینے والے، نہ آپ کی حجت میں غلطی ہوئی، نہ آپ کی بصیرت میں ضعف آیا، بزدلی کبھی آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ فاضل علوی ظالم کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پہلے 3 خلیفہ اتنے بزدل تھے کہ انہوں نے اپنی تلوار سے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ انہاں کول ہور تے کسے جنگ وچ بندہ مویا کوئی میں نے قرآن دی قسم غازی دا عالم سامنے جڑا بندہ میں نے کسے روایت وچ دکھایا نا بینا رل کے بھی کسے نے چاقو ماریا میں مذہب چھوڑ دے سا تے وقت بہن نو کٹا یہ تہمت لگا رہا ہے صدیق اکبر پہ، اور علی مرتضی گواہی دے رہے ہیں۔ ابو بکر میں گواہی دیتا ہوں بزدلی کبھی آپ کے پاس سے چھو کر بھی نہیں ہوئی، آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ آپ پہاڑ کی طرح مضبوط، نہ تیز ہوائیں آپ کو ہلا سکی، نہ اکھاڑنے والے آپ کو اکھاڑ سکے۔ آپ ایسے تھے جیسے آپ کے بارے میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ضعیف البدن، آپ کا جسم کمزور، آپ کا ایمان قوی، اور آپ لوگوں کے سامنے بڑی عزت سے، بڑے جھک کر پیش آنے والے، محبت سے پیش آنے والے۔ زمین میں اللہ کے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل، بلند مرتبے والے، مومنوں میں افضل، آپ کے سامنے کوئی بے جا تما نہ کر سکتا، کوئی ناجائز خواہش نہ کر سکتا۔ آپ کے سامنے کمزور قوی تھا، اور قوی کمزور تھا جب تک اس قوی سے کمزور کا حق آپ لے کر اس کو ادا نہ کر دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ جذبہ اتباع سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دل میں کیسے بھرا ہوا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا ایک جنگ میں ایک رومی سردار کا سر کاٹ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی طرف بھیجتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا جواب میں حضرت عمر بن عاص کو منع کرتے ہیں کہ ایسا دوبارہ نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر